بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دیسی مرغیاں ہیں یا ہائیبریڈ نسل کی جو ہمارے پاس مرغیاں ہیں، اس حوالے سے جو میں نے فرسٹ ٹائم جو میں نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے دیسی مرغیوں کے حوالے سے، بہت زیادہ اس کی انفارمیشن ٹریننگز وغیرہ یہ وہ میں نے کی تھی، مگر امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی نہیں ہوئی تھی۔ تو فرسٹ ٹائم میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے اب تک، جب یہ 10 دن کے چوزے تھے اس وقت سے لے کے اب تک میں تقریباً یہ 3.5 ماہ کے ہو چکے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے مجھے بھی خود معلوم پڑی جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ تو یہ تھوڑا سا یہ اس کی فیڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو دیسی مرغی ہے، یا یہ تقریباً یہ دیسی ہی ہم کہیں گے، کیونکہ ہائیبریڈ بھی ہیں مگر یہ کیونکہ پلتی اسی انداز سے ہیں، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی لوگ جو ہیں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جو گاؤں دیہات میں، جو اسپیشلی میں گلگت بلتستان کی بات کروں تو یہاں پہ مرغیاں پالنے سے عموماً لوگ ڈرتے ہیں۔ تو اس کی جو مین وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو فیڈ ہے یا کھانا وہ بہت زیادہ یہ کھاتی ہیں، اور پھر انڈے جو ہیں یہ جب دیں گی تو وہ کیلکولیشن اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پراپرلی نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے مارکیٹ کی جو فیڈ ہے اسی سے ہی یہ مرغیاں پال سکتی ہیں یا اسی سے یہ انڈے دے سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں نے کافی زیادہ جب یہ چوزے تھے اس سے جو ہے اب 3.5 ماہ تک جو میں نے ان کے ساتھ کیا، اور سارا کچھ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ میں جب یہ چھوٹے چوزے آئے تھے تو اس وقت یقیناً میں نے بھی جو ہے فیڈ کا استعمال کیا، تقریباً 3 ہفتوں تک تو میں نے فیڈ کا استعمال کیا۔ فیڈ کا استعمال کرنے کے بعد جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے اور دانہ جو ہے اچھا دانہ اٹھانے لگے، تو اس وقت جو ہے میں نے ان کو جو ہے مختلف پھل فروٹ جو ہوتے ہیں وہ سبزیاں وغیرہ، عام طور پہ سبزیاں جو ہیں پالک وغیرہ، میتھی، لوسن اور دیگر جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ سبزیوں میں یہ آرام سے کھا لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر گاجر، مولی، کھیرا، مٹر جو بھی دل چاہے وہ آپ کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میں نے یہ گلگت بلتستان میں کیونکہ ہمارے یہاں خوبانی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو شہتوت سے ہمارا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے فروٹ کے حوالے سے، تو شہتوت جو ہے ہم نے شہتوت سٹارٹ کیا۔ شہتوت کے بعد جو ہے میں نے شہتوت بہت زیادہ ان کو کھلایا۔ توت بہت زیادہ جو ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی بہت زیادہ اسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ان کو بڑھنے کے لیے بھی ان کو اچھی خاصی طاقت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے خوبانی کا بہت زیادہ استعمال کروایا۔ ہر تیسرے دن جو ہے میں خوبانی تقریباً کوئی 15 کلو خوبانی، ان کو میں 15 سے 20 کلو خوبانی میں نے ان کو کھلائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے یہاں پہ ان کو سیب کو جو ہے کدوکش کر کے سیب بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فروٹس آ رہے ہیں ابھی، جیسے کہ چیریز کا سیزن تھا تو ہم نے چیریز بھی ان کو اچھی خاصی چیریز کھلائی، جس میں سے سیڈ نکالنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے چیریز ان کو کھلائی۔ ابھی جو سیزن جو ابھی چل رہا ہے وہ فروٹ تقریباً سیب ہی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد آڑو بھی میں نے ان کو آڑو تھوڑا سا کم کھلانا چاہیے، آڑو بھی میں کھلا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیب کا سیزن ہے تو آگے جتنا بھی ہوگا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سیب کھلاؤں گا۔ مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ پھل سبزیاں جو بھی دیتے ہیں وہ اکیلا خالی پھل سبزیاں آپ نہیں دے سکتے۔ ان کو کرنا یہ ہوگا کہ جو آپ اگر کہ آپ کی مرغیاں 30 کلو فیڈ کھا رہی ہیں تو 30 کلو فیڈ آپ تو ڈالیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 10 کلو ان کو کھلائیں تب بھی چلے گا، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ دانہ ڈال رہے ہیں ان کو وہ جو ہے اگر 30 کلو ڈال رہے ہیں تو 20 کلو ڈالیں، اور تقریباً 10 سے 15 کلو جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گیلا ہوتا ہے، پانی بھی کم استعمال ہوتا ہے اور طاقت ان کو اچھی خاصی ملتی ہے۔ مگر خالی اگر فروٹ آپ یا سبزیوں کے پتے یا فروٹ خالی دیں گے تو ان کو موشن لگیں گے، بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی چیز زیادہ کھلانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا کھلائیں اور لمبے عرصے تک کھلائیں، تو اس میں جو ہے مرغی بھی خوش رہتی ہے اور آپ کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے، تو بیماریوں اور اس سے جو ہے یہ بچ جاتی ہیں۔ تو میری مرغیاں الحمدللہ یہ خوش ہیں، اور
اور اس طرح یہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جتنا بھی کیا کیا چیزیں اور بھی ہم دے سکتے ہیں دانے میں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز میں بناؤں گا، اور کس طریقے سے کم خرچے میں جو ہے ہم اپنی مرغیاں پال سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میری ایک سیریز میں ویڈیوز کی بناؤں گا، اور فیڈ کے حوالے سے بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ.